السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مضمون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جس کا تم نے سوال کیا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بہت ہی ناانصافی کرنے والا، بے انصافی کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت سے پہلے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں آخر میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ تمام چیزیں دی ہیں جو تمہاری زندگی کی ضرورت کے لیے ہیں، جو تم نے سوال کیا، یا جو مانگا یا جو نہیں مانگا۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے، جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ وہ انسان اتنی ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بے انصافی کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، اور اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کا معاملہ کرتا ہے۔ ٹھیک یہی آیت دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سورہ نحل کے اندر بھی، وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کیا ہے؟ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ انسان مسلسل اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین
لوگوں کو ان کی ناشکری کے اوپر سزا نہیں دیتا، ان سے اپنی نعمتیں روک نہیں لیتا، بلکہ یہ اس کا عفو و درگزر ہی ہے کہ مسلسل اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، وہ اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے اس دنیا کے اندر، ہے نا؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اس کو مانتے ہی نہیں، یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں تو بنائی ہیں، وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ لوگ بھی اس کے شریک ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں دے رہا ہے، ان سے اپنی نعمتیں روک نہیں رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن ماننے کے بعد میں اس کی نہیں مانتے، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا، اتنا درگزر کرنے والا، اتنا رحم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کم ہیں یہ لوگ دنیا میں، نافرمانوں کی اکثریت ہے، شکر گزاروں کی بڑی کم تعداد ہے اس دنیا کے اندر، کہ جو لوگ اللہ کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں، اپنا رازق رب بھی مانتے ہیں، اپنا مالک بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں پھر اس کی بھی مانتے ہیں، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کا شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ان کی تعداد اس دنیا میں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا کئی مقامات پر ذکر کیا۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، انسان کا پیدائشی دشمن ہے، اس کی تو ساری کوشش یہی ہے کہ انسان اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا نا، تو اس نے جواب میں تکبر کیا، اس لمبے واقعے پہ نہیں جائیں گے ورنہ ہمارا ٹائم کیا ہے، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اسے ذلیل کر کر اس کے اوپر لعنت کی۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ مہلت مانگا کہ مجھے مہلت دو تاکہ میں یہ ثابت کروں کہ آدم کو جو تم نے یہ فضیلت دی ہے، یہ جو مرتبہ دیا ہے نا، یہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کی امت، اس کی اولاد جو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی نا، کئی مقام پر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں ان کو آگے سے بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو آگے سے بھی ان کے ساتھ بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو اپنا ناشکرا پائے گا، کہ انسان اللہ کی ناشکری کرے۔ اور یہ آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ انسان کی اکثریت جو ہے ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر گزاری کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے یہ بتانے کے لیے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اپنے انبیاء بھیجے، انہوں نے ان تعلیمات کو پورا کھول کر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے جو ہے صحیح راستہ تمہیں دکھا دیا ہے کہ کون کس کام میں میری شکر گزاری ہے، کیسے تم میری شکر گزاری نہ کر سکتے۔ تو اب چاہو تو تم میرا شکر کرو، اور چاہے میرا کفر کرو، نہ انکار کرو، نہ شکری کرو میرا۔ تو یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تو شکر گزاری کرے اور چاہے تو نہ شکری کرے۔ تو انسان جو شکر گزاری کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کے اوپر غور کرے، اس کی قدر کرے کہ میں ہوں کیا انسان۔ دراصل یہ جو شکر گزاری ہے نا، کہ اللہ کا شکر، اس کا حمد، یہ تمام بھلائیوں کی جان ہے، تمام جو خیر ہے، جو بھلائی ہیں، اس کا یہ سرچشمہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کرے انسان، اس کی حمد بیان کرے۔ شکر کا جذبہ جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ کیا ہے، اس کی زندگی پوری بندگی کی زندگی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا عابد بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے،
اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ انسان سوچے کہ میں کتنا کمزور تھا، کتنا بے بس تھا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں مجھ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میرے ماں کے پیٹ میں میری پرورش کی، وہاں میرے لیے غذا کا اور ہوا کا انتظام۔ پیدا ہونے کے بعد میں نہ میں بول سکتا تھا، نہ میں چل سکتا تھا۔ جتنے بھی جاندار مخلوق ہیں اس میں سب سے کمزور پیدا ہونے کے بعد میں جو مخلوق ہوتی ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، سب سے کمزور یہ ہوتا ہے۔ ورنہ تمام جاندار کی مخلوق کو ہم جانتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد میں اپنا خود چلنے پھرنے کے، اٹھنے کے، کھانے پینے کے قابل ہے۔ تو یہ انسان کا بچہ جو ہے یہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ لیکن کس طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں ہم پر، کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے، کہ اس کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے، دودھ پینے کا طریقہ اسے سکھا دیتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں اس کے لیے دستیاب کرتا ہے، وہ حالات بناتا ہے کہ ماں باپ کے دلوں میں اس کے لیے محبت و الفت ڈالتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی پرورش کرتے ہیں، کیسے اس کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے طاقت اور قوت دے کے بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان جب اس طاقت اور قوت کے حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا چیز تھا، میری پیدائش کیسے ہوئی، میں کتنا کمزور تھا۔ انسان اس بات پر غور نہیں کرتا۔ اپنے گھر کے اندر چھوٹے بچوں کو دیکھ کر اس پر غور کرے انسان کہ آخر ایک دن میں بھی اسی طرح سے تھا، میں بھی اتنا ہی کمزور تھا، میں بھی اتنا ہی بے بس تھا، میں بھی اتنا ہی مجبور اور لاچار تھا، جس طرح سے آج میرا ہی 6 مہینے کا، سال کا، 2 مہینے کا بچہ ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اس طرح سے اس کی پرورش کی کہ پوری اس کو طاقت قوت کی، صلاحیتیں دی۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم اس کو کان دیے۔ اب یہ انسان جوان ہونے کے بعد میں اس کان سے اگر دنیا کی ساری باتیں سنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باتیں نہ سنے، تو اس سے زیادہ ناشکرا کون ہے؟ اس آنکھوں سے یہ دنیا کے ساری چیزوں کو دیکھے، اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کو نہ دیکھے، اس کے اوپر توجہ نہ کرے، اپنی زندگی کے اسباب پر نہ دیکھیں گے، اس پر توجہ نہ کرو، تو اس سے ناشکرا کون؟ یہ دل اللہ نے اس کو دیا ہے کہ جس دل سے وہ دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنا نفع نقصان، لذت عزت، ساری چیزوں کے بارے میں دل میں پلاننگ بناتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس کو سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میرے مالک کا، میرے خالق کا مجھ پر کیا حق ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کیا ہے میری زندگی کا مقصد، آخر میں کیا اس دنیا میں ایسے ہی کھیل کود کے لیے آ گیا؟ یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ کہنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی کہ تم اس کے ذریعے سے میرا شکر ادا کرو، سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ لیکن آج ہماری اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم اللہ کی ناشکر، تو اللہ کی شکر گزاری اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہی نفع ہے، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، کہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو اس سے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی حاکمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ شکر گزاری کا جذبہ اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں، اپنی زندگی میں اس کو لائیں، اس کے طریقے بتائے گئے تو اس میں ہمارے لیے خیر بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر تم شکر کرو گے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید اور دے گا، نوازے گا، لیکن اگر اس کی تم ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلسل نافرمانی کرتے رہی، اپنی قوم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو جائیں، تو بے شک اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، انسان کا اپنا نقصان۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے حالات پر غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے کتنی نعمتیں دی، اس کو ہی اپنا
کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کو اپنا ہم خالق مانیں، اس کو ہم اپنا مالک مانیں، اسی کو ہم اپنا رازق مانیں، اسی کو ہم اپنا حاکم مانیں کہ اس نے ہی مجھے پیدا کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا مالک ہے، اسی کا حکم یہاں پر چلتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ساری ضرورتیں ہماری پیدا کرنے والا، جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے اقتدار کی ہو، چاہے صحت کی ہو، چاہے اور دوسری دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، علم ہے، عقل ہے، ہنر، یہ سب کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس میں میری قابلیت، میری صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی شکر گزاری ہے کہ جو کچھ میں ہوں آج اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے جو میں اس قابل ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر فی الحال جو حالات ہیں اس دنیا میں، آج انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ شاید اس کے پہلے کے دور میں کچھ لوگوں کو یہ نعمتیں نہیں حاصل تھیں۔ آج ایک میڈیم درجے کا انسان، ایک اوسط درجے کا انسان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک کے اندر بادشاہوں کا دور تھا نا، اس کے پہلے بادشاہوں کے حالات پر کو دیکھو کہ ان بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں جو آج ایک اوسط درجے کا انسان کو حاصل ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں انسانوں کو عطا کرتا ہے، جس انسان کو بھی، کم ہی لوگ ایسے ہوں گے، ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں اللہ ان کے اوپر اپنی نازل کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ ورنہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتوں کی بوچھار کر دی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ حاکم وقت بنایا تھا، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ تیری اتنی نعمتیں مجھ پر ہیں کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکوں؟ اتنی نعمتیں مجھ پر ہیں کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ جبکہ اگر میں شکر کرتا ہوں تو یہ بھی ایک نعمت ہے جو تو نے مجھے دی ہے، کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی توفیق اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، کہ اگر تو نے شکر ادا کرنا ہو یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کے بعد کیسے شکر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، تو نے میری شکر گزاری کا حق ادا کر دیا، کہ تو جانتا ہے کہ تو میری شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، اتنا تو میرا شکر گزاری کرنے کے بعد۔ یعنی انسان اپنی تمام صلاحیتیں، اپنے تمام قوتیں اللہ کے شکر کرنے کے باوجود یہ سوچے کہ جو حق ہے اللہ کی شکر گزاری کا میں نے ادا کیا۔ انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی حکومت دی کہ جس کے ایسی حکومت کسی کو دنیا میں نہیں دی نا۔ پرندوں کے اوپر ان کی حکومت، جنوں کے اوپر ان کی حکومت، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی ہیں، پرندوں کی بولیاں سنتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا سارا، یہ کہانی کس سے نہیں ہے، چونٹی کی بولی سنتے ہیں۔ ایک وادی میں سے جب وہ گزرتے ہیں تو جہاں چونٹیاں ہوتی ہیں، سورہ نمل کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ وادی نمل کہا گیا کہ جہاں پوری چونٹیاں ہوتی ہیں، وہ اور ان کی فوج وہاں سے گزرتی ہے۔ تو وہ چونٹی جو ہے اپنے ایک چونٹی نکال کے تمام چونٹیوں سے کہتی ہے کہ چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں ہم سب کو رونق ڈالے، اسے پتہ نہ چلے۔ تو چونٹی کی بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی۔ چونٹی کی آواز سن کر وہ مسکرا دیے، ہنس دیے کہ اللہ چونٹی دیکھو اس طرح سے بات کر دی اور تو نے مجھے ہنس دیے، اور اس کا تو فوراً پھر اللہ کی شکر گزاری کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگی کہ تجھے جو مجھے صلاحیت دی کہ چونٹی کی بھی میں بات سن رہا ہوں تو اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، یہ تیری نعمت ہے، تو نے مجھے عطا کی۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا مال انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت بھول جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھول جاتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا انسان، ناشکری کرتا۔ بہت ساری نعمتیں ہم سے حاصل ہوتی ہیں تو وہ غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دینے والا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا حال بیان کیا نا کہ جب یہ کشتیوں کے اندر سمندر میں ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے تو اس وقت دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طوفان سے نجات دے دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، خوشبین پر آتے ہیں تو پھر غیروں کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں وہ غیروں کی طرف منسوخ کرتا ہے کہ فلاں کے ذریعے سے ملا ہے۔ ہر نعمت کا شکر گزاری ہے کہ جب بھی کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو اس پر وہ اللہ کی شکر گزاری کرے کہ اللہ رب العالمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو بھی چیزیں آج ہم کو ہمارے پاس دیکھتے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ، ذرا سا بزنس کم ہو جاتا ہے، ذرا سا آمدنی کم ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ناشکری کے الفاظ زبان سے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی حال میں رہے تو وہ الحمدللہ کرے۔ یہ الحمدللہ کلمہ ہے، شکر ہے، یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ہے اس کے اندر کہ الحمدللہ علی کل حال، کسی حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ پہلے بہت تھا وہ بھی اللہ نے دیا اور آج کم تو نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے روز مرہ کے جو صبح شام سے ہمارے زندگی کے اندر معمولات ہوتے ہیں اس پر شکر گزاری کے چند کلمات بتا کہ ایسے ایسے اوقات پر جو ہے نعمتوں کو استعمال کیا اور کرتے وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہ جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کھلایا۔ اور اسی میں یہ تو شارٹ ہے، اسی میں لمبی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول ورزقنی، کہ یہ تو نے مجھے کھلایا بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے۔ تو اس پر ہے کہ اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے نے تو محنت کر کے کمایا ہے لیکن کہتا کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میری صلاحیت اور میری قابلیت اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کوئی نیا کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کا نام لیتے تھے، اگر وہ امامہ ہوتا یا پھر کوئی چادر ہوتی یا کوئی کرتا ہوتا تو اس کپڑے کا نام لے کر کہتے الحمدللہ لک الحمد، اللہ لک الحمد، اللہ کے لیے ہی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا۔ اس کپڑے کا نام لے کر پھر دعا کرتے یہ کپڑا جس خیر کے لیے بنایا گیا ہے، جو خیر ہے اس کے اندر اور جس خیر کے لیے بنایا گیا وہ مجھے عطا فرما، اور اس کے اندر جو شر ہے اور جس شر کے لیے بنایا گیا اس سے میری حفاظت فرما۔ اس طرح سے نعمت کا اظہار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سواری کا جانور آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ جو ہے اس سواری کے رکاب پہ جب پیر رکھتے تھے اونٹ پر یا گھوڑے پر، خچر پر، تو پہلے بسم اللہ پڑھتے اور جب اس کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو الحمدللہ پڑھتے، اور اس کے بعد میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اللہ کا پہلے شکر ادا کرتے اور کہتے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو، اس جانور کو ہمارے قابو میں کیا، ہمارے کنٹرول میں کیا، ورنہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے اور ہم تیرے ہی طرف پلٹنے والے۔ سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں نا، سوتے وقت دعا اللہ کے نام سے ہم سوتے ہیں ہے نا، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ بھی مرتے ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جیتے ہیں۔ اٹھتے وقت پھر کیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد ہم کو دوبارہ زندگی دی اور پھر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اس طرح سے اللہ کی شکر گزاری۔ دن جب چڑھ جاتا ہے اس وقت کی بھی دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے آج کے دن ہمارے ساتھ میں درگزر کا معاملہ فرمایا، کوئی سزا نہیں دی ہم کو اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ کتنی ہم نافرمانی کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، اور دنیا میں جو کچھ انسان کو حاصل ہے اس پر اللہ کی شکر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کی اولاد مر جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ملکل موت سے پوچھتا ہے کہ اس کی روح قبض کرتی ہے کہ تو نے میرے بندے کی اولاد جو ہے اس کی روح قبض کر لی، اس کے جگر کا ٹکڑا تو نے جو ہے اسے وفات دے دی، تو اس نے کیا کہا؟ تو کہتے کہ اللہ اس نے تیری حمد کی ہے، اس نے الحمدللہ کہا، اس کے بعد میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تیرا پہلے اس نے شکر ادا کیا ہے اور پھر یہ دعا پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد لکھ دو، یہ شکر گزار بندوں کے لیے گھر۔ اسی لیے ہر نعمت ہمیں جو بھی حاصل ہو دنیا میں، بہت سے ہر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کریں، اور سب سے بڑی شکر گزاری کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری، نماز کی پابندی، اذکار کی پابندی، روزوں کی پابندی، صدقہ خیرات کی پابندی، اور اللہ کی اطاعت کے کام، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو بھی نعمتیں
حاصل ہے اس کو اللہ کا دینے والا سمجھے۔ اسی لیے دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں تم ان لوگوں کو دیکھو جو دنیاوی حیثیت میں، مال و دولت میں تم سے کم ہے، منصب میں دنیاوی میں تم سے کم ہے، تاکہ تمہارے دل میں شکر گزاری ہوگی۔ اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال میں زیادہ ہیں، اقتدار میں زیادہ، ورنہ تمہارے دلوں میں ناشکری ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھیں ہمیں جو بھی حالت میں ہے، ہم سے بدتر حالت میں بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کتنے لوگ بسترے میں ہیں، کتنے لوگ جو ہے کیسی کیسی مصیبتوں میں ہیں، بے گھر ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، حالات دیکھتے رہیں تو اس کے اوپر ہمیں اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اور دو دعائیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ شکر گزاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اسی محبت کی بنیاد پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہنا نہ بھولنا، یہ ضرور پڑھنا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ شکر کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ اور اہل ایمان کی دعا قرآن مجید میں بتائی ہے، جبکہ خاص طور سے فرمایا کہ جب کہ وہ 40 سال کے ہو جائے یہ دعا اسے بار بار پڑھنا چاہیے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ کی ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمتیں مجھ پر اور میرے والدین پہ کی ہے ان کا شکر ادا کروں اور وہ عمل کروں جس سے کہ تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی صالح بنا، خیر بنا، اور ان کے ذریعے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور پھر ہم تیرے ہی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اور ہم تیرے ہی اطاعت اور فرما بردار ہیں۔ یہ اس دعا کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وقت ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتیں جو بھی اللہ نے ہمیں حاصل کی ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان تمام کا ہم کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری ناشکری سے، تیری نافرمانی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تیرے حقوق ہیں اللہ ہم پر، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما۔ جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے اور ہمیں تیرے ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔